الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوا لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورہ نساء آیت نمبر 127۔ آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہیں، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن مہر دینے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو یہی کہ جو مرحوم جو مترجم نے کیا ہے، یعنی تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔ رغبت کا معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں، جیسے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثہ خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 3، اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں ہی وارث سمجھے جاتے تھے۔ چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم رہتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دے دیا۔ کتاب اللہ کا حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یتیم بچی صاحب جمال ہو یعنی خوبصورت ہو تب بھی اور بصیرت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف تو دونوں آپس میں صلح کریں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، کیا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کو کمتر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی،
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں، لالچ کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع یعنی لالچ سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی پابندی کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اس میں ہونے والی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں و مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔